بجاؤ خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ اسی خداوند میں عزیز مومنین، آج ہم سب لتوریہ سال کے عام اتواروں کے 13ویں اتوار کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں۔ آج کے پاک کلام کو دو حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ اپنے آپ کو پورے طور پر خداوند کے حضور پیش کر دینا، اور دوسرے حصے میں خداوند اپنے پرستاروں، برگزیدوں اور پیروکاروں اور شاگردوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور ان کو ذمہ داری دیتا ہے اور فرماتا ہے جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ آج کی عبادت میں ہم 3 جولائی کو مقدس توبہ کی جو ہمارے پیرش عید ہے خداوند کے حضور پیش کریں گے۔ خداوند اس نماز کی قربانی کے سلسلے تمام انتظامات کو ایسے طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ ہم اپنی گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر اس پاک عبادت میں شریک ہو سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، نیز نظر سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ گواہی سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ اے خداوند رحم کر۔ عالم بالا پر خدا کو جلال اور زمین پر نیکیت آدمیوں کے لیے سلامتی۔ اے خداوند خدا آسمانی بادشاہ، خدا قادر مطلق باپ، تیرے عظیم جلال کے لیے ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح، اے خداوند خدا، خدا کے بڑے باپ کے بیٹے، تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہماری دعا قبول کر۔ تجھے باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، ہم پر رحم کر، کیونکہ تو یہ اکیلا قدوس ہے، تو یہ اکیلا خداوند ہے، تو یہ اکیلا یسوع مسیح روح القدس کے ساتھ خدا باپ کے جلال میں اعلیٰ درجے پر ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں اور خدا سے دعا کریں۔ اے کریم خدا، تو چاہتا ہے کہ ہم فضل پا کر نور کے فرزند بنیں، عطا کر کہ خطا اور غلطی کے بادل ہمیں ڈھانپ نہ دے، بلکہ ہم ہمیشہ حق کی مہک سے نمایاں رہیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ تشریف رکھیں۔ ایک روز ایسا ہوا کہ علیسا شنم کے پاس سے گزرا اور وہاں ایک دولت مند عورت تھی جس نے اس کو ٹھہرا لیا کہ کھانا کھائے، اور جب وہ ادھر سے گزرتا تو اس کے ہاں کھانا کھانے جاتا۔ اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ آدمی جو اکثر ہمارے پاس سے گزرتا ہے مرد خدا ہے اور وہ مقدس ہے، سو ہم اس کے لیے ایک چھوٹا بالا کھانا بنائیں اور اس میں 4 پائی اور دسترخوان اور چوکی اور شمعدان رکھیں، تاکہ جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہاں ٹھہرا کرے۔ سو وہ ایک روز آیا اور بالا خانہ میں ٹھہرا اور وہیں سویا۔ ایک دن اس نے جیزی سے پوچھا کہ میں اس عورت کے لیے کیا کروں؟ جیزی بولا، اس کا کوئی بیٹا نہیں اور اس کا شوہر بوڑھا ہے۔ اس نے کہا، اس عورت کو بلا۔ تو اس نے اس کو بلایا اور وہ دروازے پر کھڑی ہوئی تو اس نے کہا، یقیناً اگلے سال اسی وقت کے قریب تو ایک بیٹا گود میں لے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ اسی خدا میرے عزیزو، آج سال کے دوران 13واں اتوار اور 13ویں اتوار کی لتوریہ کا حصہ بننے کے لیے عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر ہم اس اتوار میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ آج کی کلام لتوریہ اور بالخصوص پہلی تلاوت اور انجیل مقدس میں بڑی مطابقت ملتی ہے، اور آج اس
کلام لتوریہ میں خدمت گزاری اولین بات ہے۔ جب ہم خدمت گزاری پیش کرتے ہیں تو ہم بہت سے فضائل اور برکات اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں، اور جب ہماری زندگی میں خدا کے لوگوں کی خدمت گزاری ہے، پھر اس کی برکت نسل در نسل ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ وہ برکت جو خدا کے منصوبوں کے وسیلے سے آتی ہے، یاد رکھے نہ صرف اس زندگی میں بلکہ آئندہ زندگی میں بھی وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اس لیے آج کا کلام کا لب و لباب ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ خدا کے لوگوں کی خدمت گزاری کو اولین فرض سمجھے، اور جب ہم اپنی زندگی میں خدا کے لوگوں کی خدمت گزاری کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس میں ہم نے کوئی بڑی بات ان کے لیے نہیں کرنی، بلکہ چھوٹی سی بات۔ کیا بات کی گئی آج کلام مقدس میں آپ نے سنا؟ جی کیا کلام مقدس میں بات کی گئی ہے کہ بہت سا پانی پلایا جائے، بہت سی چیز، بہت سا کھانا۔ کتنی مقدار بتائی گئی ہے؟ گلاس نہیں وہاں پر آیا، پیالے کی بات کی گئی ہے۔ ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی کسی کو پلا دیا جائے تو اس کا اجر جو ہے کبھی چاہے جائیداد کے ناطے سے ہو، چاہے ملکیت کے ناطے سے ہو، چاہے اس کے اچھے کپڑوں کے ناطے سے ہو، چاہے خوراک کے ناطے سے ہو، ہر چیز دنیا کی اس کے پاس ہے، اور اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اولاد کی کمی ہے۔ یاد رکھیں آج کا کلام لتوریہ ان کے لیے بڑی آگاہی پیش کرتا ہے جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے، اور آج کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح خدا کے ممسوحوں کی خدمت گزاری سے ہمیں زندگی کی اتنی بڑی نعمت ملے گی۔ پیسہ، دولت، پراپرٹی، جائیداد ایک طرف ہے اور اولاد ایک طرف ہے۔ کلام اس بات کا شاہد ہے کہ جب ہم خدا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، بہت سی برکات اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں جو ہماری دنیاوی اور روحانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، مگر آج کا کلام ہمیں اس طرف مبذول ہماری توجہ کرواتا ہے کہ جب ہم خدا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں بالخصوص یہ بلیسنگ مل سکتی ہے 100%، جسے ہم اولاد کی نعمت ہم کہتے ہیں۔ اور آج کے دن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس خدمت گزاری سے جو ہے خدا کا بندہ علیشا جو ہے ایسی برکت انہیں دیتا ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ یاد رکھیں بے اولادی یا اولاد کا نہ ہونا زندگی میں ایک روگ، ایک دکھ ہے، ایک دکھ ہے جس کو ہم اپنی ساری زندگی محسوس کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں اگر وہی نعمت ہم دعا کے وسیلے سے، خدمت گزاری کے وسیلے سے حاصل کرتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ کلام مقدس ہمارا ذہن اس حوالے سے کھول دیتا ہے کہ ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے بندے کی خدمت گزاری کے وسیلے سے اسے نہ صرف اولاد کی برکت ملتی ہے اور بھی بہت سے فضائل اور برکات اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ ایک روز ایسا ہوا کہ علیشا شلوم کے پاس سے گزرا اور وہاں ایک دولت مند عورت تھی جس نے اسے ٹھہرا لیا کہ کھانا کھائے، کیونکہ سب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ خدا کے لوگوں کی خدمت گزاری میں سب سے پہلا کام کیا کیا جائے کہ فادر جی، ماسٹر جی کیا کر لیں؟ کھانا کھا لیں۔ تو ماسٹر جی یا فادر جی یہ نہیں پوچھے گا کیا پکا ہے، اگر انہیں بھوک لگی ہے ضرور وہ کہیں گے لائیں، جو کچھ بھی ہے آپ پیش کریں اور یہ ہم کھائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ صرف کھانا نہیں ہے، جب کسی کو کھانے پیش کیا جاتا ہے، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ روٹی کتنی دیر میں بنتی ہے، مگر سوال آپ سے پوچھتا ہوں تو کتنی دیر میں روٹی بنتی ہے؟ روٹی کو بننے میں جب کسی کو پیش کر رہے ہیں تو کتنی دیر لگتی ہے؟ 6 منٹ 3 منٹ 6 منٹ 6 منٹ بھائی ظفر میں اگر بتاؤں گا آپ مجھ سے اتفاق کریں گے، روٹی کو بنتے 6 مہینے لگتے ہیں۔ جب بجائی کی جاتی ہے، گندم لگائی جاتی ہے، روٹی بننے کا پروسیجر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔
6 महीने के बाद जब तवे पर रोटी पकती है तो फिर हम किसी को पेश करते हैं। जब कोई रोटी पकाता है, जब खाना बनाता है, तो उसमें याद रखें सिर्फ खाना नहीं जल रहा, जो बना रहा है वो भी जलने के अमल से गुजरता है। उसमें उसकी ना सिर्फ मशक्क़त है, मेहनत है, उसका खलूस, उसकी मोहब्बत उस खाने के अंदर, उस रोटी के अंदर मौजूद है। और उस औरत ने खलूस, मोहब्बत तमाम इस खाने में अलीशा नबी के लिए वहाँ पर रखा। और जब वो इधर से गुजरता तो उसके यहाँ खाना खाने जाता। उस औरत ने अपने शोहर से कहा, मुझे मालूम होता है कि यह आदमी जो अक्सर हमारे पास गुजरता है मर्द खुदा है, वो मुकद्दस है, सो हम इसके लिए एक छोटा सा बाला खाना बनाएंगे, दुआ के लिए एक अलग जगह बनाएंगे और उसमें चरपाई रखेंगे, दस्तरखान रखेंगे, चौकी रखेंगे, शमादान रखेंगे, ताकि जब कभी वो हमारे पास आए तो वहाँ ठहरे। खुदा के बंदे के लिए जगह खानदान में मखसूस कर दी गई। सो वो एक रोज़ आया और उसे बाला खाने में उठाया और वहीं वो रहा और सो गया। और फिर याद रखें, जब उठता है तो वो मुलाजम से पूछता है कि इस औरत को कौन सी बरकत की ज़रूरत है। तो बताता है, मुलाजम बताता है, इसके पास दुनिया की हर चीज़ है, वाहिद इसके पास औलाद नहीं है। तो वो उसे बुलाता है और दरवाजे के पास वो औरत खड़ी होती है और उसने उससे कहा, यकीनन अगले साल इसी वक्त के करीब तू एक बेटा गोद में लेगी। ये बड़ी बात है कि जब हम खुदा के लोगों की खिदमत करते हैं, खुदा के ममसूओं की खिदमत करते हैं, तो उनके मुंह से अदा किए हुए लफ्ज़ ही बरकत बन जाते हैं। वो लोग जिन्होंने अपने आप को मखसूस किया इस काम के लिए, इस खिदमत के लिए पेश किया, याद रखें उनके अल्फाज हमारे लिए बरकत और फजाइल का खजाना हमारे लिए बन जाते हैं। और खुदावन यकीनी तौर पर उसे औलाद की नेमत से नवाजता है। आज के इंजील मुक़द्दस में जो बात की गई है बड़ी अहमियत की हमल है। और ये याद रखें, ये भी खिदमत गुजारी के हवाले से है, ये भी खुदा के लोगों की कदर करने के नाते से है। क्योंकि याद रखें, जब भी हम खुदा के लोगों की खिदमत करते हैं तो अजर कभी हम खो नहीं सकते। वो अजर हमें मिलेगा और 4 गुना होकर ज़्यादा मिलेगा। इंजील मुक़द्दस में क्या खूबसूरत बात की गई है, जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। यसू स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, यसू ऐसी बात करता है जिसकी तशरीह की जरूरत नहीं है। यसू वाज़ेह और जामे बात करता है और ये बात करता है कि जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। और आज याद रखें, जब खुदा का बंदा, खुदा का कायम, खुदा का बरगज़ीदा, खुदा का बंदा जब आपके पास आता है आपकी चौखट पर, याद रखें आप इस बात को अपनी जिंदगी में महसूस करें कि वो खाली नहीं आया, वो बरकत और फजाइल का खजाना अपने हमारा लेकर आया है। और जब वो बैठकर वहां पर आपके लिए दुआया कलमात अदा करता है, उसको खोए नहीं, उसे सेव करें कि क्या अल्फाज अदा किए गए। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी की जो है इस हवाले से जो खुदावंद का नाम लेकर हमारे पास आता है उसे ठुकराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा उसके अंदर मौजूद होता है। और यीशु के अल्फाज इस बात को बड़े आगे बढ़ाकर पेश करते हैं कि जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। दर हकीकत याद रखें, ये यीशु के अल्फाज बड़ी गहराई, बड़ी अलायात अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि यीशु को पता है कि मेरे लोग ऐसे लोगों के पास भी जाएंगे जो उन्हें कबूल नहीं करेंगे। यीशु जानता है ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, मगर याद रखने की ज़रूरत है, यीशु उनके लिए अल्फाज अदा करता है, जो तुम्हें कबूल करते हैं वो मुझे कबूल करते हैं, और जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा। इससे भी बढ़कर बात अगले पहलू की तरफ आती है, और ये बात आती है कि जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा है। यानी खुदा तक ये बात जाती है। और जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रासबाज के नाम से रासबाज को कबूल करता है वो रासबाज का अजर पाएगा। और जो शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाए, यीशु बड़ी स्टेटमेंट अच्छी देने वाला है। यीशु कहता है
मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। एक ठंडा प्याला पानी की क्या अहमियत है, मगर यीशु बता देना चाहता है कि उसका अजर भी उन तमाम लोगों को दिया जाएगा जो खुदा के लोगों की खिदमत करते हैं। याद रखें, खुदा के लोगों ने अपने आप को इस खिदमत के लिए मखसूस किया है, अपने आप को पेश किया है, इस मुश्किल ज़िंदगी में पेश किया है। आसान ज़िंदगी नहीं है। सुबह से शाम तक तोबो करना, आपकी बेहतरी के लिए काम करना, आपकी फलाह के लिए काम करना, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बातचीत करना आसान काम नहीं, आसान काम नहीं। और आज के दिन हमें कलीसिया बताना चाहती है कि हम खुदा के लोगों की कदर करें, और जब हम उनकी कदर करते हैं तो कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल के खतूत में लिखा है, जो तुम्हारे दरमियान खिदमत करते हैं, जो तुम्हारे पेशवा हैं, उनकी कदर करो और उनकी इज्जत करो। और जब हम उनकी इज्जत करते हैं तो याद रखें, हमें बरकत भी हासिल होती है, फज़ाइल भी हासिल होते हैं। सारफत की कहानी को याद रखें। सारफत की कहानी में क्या हुआ? उस औरत ने खिदमत गुजारी कितनी बड़ी की, कोई देगे नहीं पका दी, कोई बहुत बड़ी चीज़ अरेंज नहीं की। उसने सिर्फ क्या किया? उसने सिर्फ एक मुट्ठी पर आटा लेकर एक टिकिया बनाई छोटी सी, और एक प्याला पानी का दिया, और खुदा के बंदे इलियास नबी ने उसे बरकत के अल्फाज अदा करते हुए क्या बोला था? क्या बोला था? बताएं, क्या बोला था? याद रखना चाहिए। इससे पहले कि आप याद रखें कि खुदा के लोगों की खिदमत के वसीले से किस तरह बरकत हमारी जिंदगी में आती है। क्या बोला था इलियास नबी ने? बाइबल पढ़ते हैं, ना आटा मुकेगा ना तेल मुकेगा, ना आटा मुकेगा ना तेल की कुप्पी मुकेगी। और जब तक उस इलाके में कहल साली खुश साली रही, ना आटे का घड़ा खाली हुआ ना तेल की कुप्पी खाली हुई, क्योंकि उस औरत ने खुदा के बंदे की खिदमत गुजारी पेश की थी। आज अपनी जिंदगी में हमने इस बात को अहमियत देनी है। फिर याद रखें, ना हमारी जिंदगी में बरकत भी कभी खत्म नहीं होगी, ना आटा खत्म होगा, ना तेल की कुप्पी खत्म होगी। फजाइल और बरकत हमारी जिंदगी के साथ होंगे, क्योंकि हम बहुत सी बरकत सिर्फ खुदा के लोगों की खिदमत गुजारी में हासिल करते हैं। आए खुदा से खास फजल और बरकत हासिल करें, ताकि हम इस खिदमत में पीछे न रहें। और जब हम इस खिदमत को करें तो यकीनी तौर पर फजाइल और बरकत हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा बने। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से मिन्नतें खुदा के ज़ोर पेश करें। मेहरबान खुदा से दुआ करते हैं कि खुदाए रहीम अपनी कलीसिया को अपनी पैरवी करने और साबित कदम रहने में हमेशा कायम रखे। अजीज़ दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदावन से दुआ करते हैं आज के कलाम और पैगाम के लिए कि मेहरबान खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत अता करे। अजीज़ दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदावन से दुआ करते हैं अपने पैरिश की ईद के लिए, जो हम 3 जुलाई को पूरे पैरिश के मोमिनीन के साथ मिलकर मना रहे हैं, कि खुदाए अजीम इस ईद की बदौलत पूरे पैरिश को अपनी बरकत और फ़ज़ाइल से माला माल करे। अजीज़ दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं उन तमाम बच्चों के लिए जो आने वाले दिनों में पाक यूक्रिस्ट का साक्रामेंट हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। रहीम खुदा सब बच्चों को ईमान की मजबूती अता करे। अजीज़ दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज के दिन उन तमाम बहन भाइयों को याद करते हैं कि जिनके पास औलाद की नेमत नहीं है, कि प्यारा खुदा उनकी ज़िंदगी में बरकत और फ़ज़ाइल निछावर करे। अलाई रहम यसू उनके साथ हो, और प्यारा खुदा उन्होंने औलाद की नेमत से नवाजे। अज़ीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। इलाके के बीमारों को याद करते हैं। बिलकसूस इकबाल राना के लिए दुआ करते हैं, निशा के लिए, सीमा बीबी के लिए, सलमा शहजाद के लिए और शमैला पैट्रिक के लिए, और इस जमात में जितने बीमार मौजूद हैं, प्यारा खुदा उन सबको सेहत और ज़िंदगी से हमकनार करे। आज जो इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी बना ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि उनका असर हम तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से तशरीफ़ रखें। इन निशानों पर दुआ
اے مہربان خدا اپنے پاک بیٹ کے ذریعے مؤثر طور پر کام کرتا ہے، عنایت کر کے ہماری خدمت گزاری اور ہماری عبادت تیرے مقدس نعمتوں کے موافق ہو، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم خدا شکر ادا کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے کہ دوست باپ کہ ہم ہر وقت اور جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ گناہ کا جرم تیرے فرزند کو تجھ سے دور لے گیا تھا، پر تو نے چاہا کہ وہ تیرے پیارے بیٹے کے خون اور روح القدس کی قدرت سے ایک ہو کر دوبارہ تجھ سے ملے، تاکہ تیری امت پاک تسلیس کی وحدانیت میں اتفاق اور اتحاد رکھ کر تیرے گونا کو دنائی کی تعریف کرتے رہیں۔ وہی کلیسیا معلوم ہو جو مسیح کا بدن اور روح القدس کی ہیکل کہلاتی ہے۔ اس لیے ہم فرشتوں کے گروہوں کے ساتھ مل کر شادمانی سے یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں: قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ آنے والا پر ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آنے والا پر ہوشانہ۔ اے مہربان باپ، تو واقعی ہی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری اور ان بچوں کی دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنی آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ پس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں صلاحیت سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ تجھ سے التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر، ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ بہنی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کنواری مریم، مقدس یوسف مبارک رسول ہو اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت و تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آئیں ہم سب کھڑے ہو کر اپنی نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا کریں جو ہماری خداوند نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔
اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامت اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ آئے ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔ اے دعا کے بڑے جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ اے خدا جسم سے زندہ خدا کے بیٹے، تو نے باپ کی مرضی کے مطابق اس کی پہچان دے کر روح القدس کی مدد سے دنیا کو زندگی بخشی۔ ہمیں اپنے پاک بدن و خون کے ذریعے ہر گناہ اور بدی سے بچا، ہمیں ہمیشہ اپنی مرضی پر چلا، ہمیں اپنے پاس سے کبھی جدا نہ ہونے دے۔ ہمیں عزیزو، یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہے ہم سب جو آج اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ مسیح کا بدن و خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ ہم دعا کریں۔ اے خداوند خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، بخش دے کہ جو الہی قربانی ہم نے نذر کی ہے اور جس میں ہم نے شرکت حاصل کی ہے، وہ ہمیں زندگی دلائے، تاکہ ہم پائیدار محبت رکھ کر تجھ سے ملتے رہیں اور نہ سڑنے والا پھل لایا کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل اور ہمیشہ تک قائم رہے۔ عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں۔